صورتوں میں فرمایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب قیامت کے دن ان کو خبردار کر دے گا۔ خبیر بمانا مخبر ہے، اس لیے ملا جیون نے تفسیر احمدیہ میں فرمایا کہ یہاں خبیر بمانا مخبر ہے، جو خود قرآن کی آیت سے تفسیر ہو جاتی ہے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن ان کا رب ان کو بتا دے گا، ان کا رب ان کو خبردار کر دے گا۔ تو سرکار نے رب کی عطا سے بتایا کیا؟ طالب فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن، فاطمہ تو زہرا بچہ جنے گی، حضرت حسین کو جنے گی، یکون فی ہجرے کا، اس کی پرورش تم کرو گی۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ ام فضل بنت حارث آل بیت کا عقیدہ دیکھیں، الحمدللہ اہل سنت کی بالکل حقانیت سامنے آ جائے گی۔ فقالت فرماتی ہیں فکانا فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں فاطمہ تو زہرا نے حسین کو جنا اور وہ ان کی پرورش میں نے کی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من ون سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوا، اس کی میں نے پرورش کی ہے۔ پھر فرماتی ہیں آگے فرماتی ہے فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ووضعته فی حجرہ، اور میں نے امام حسین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں دیا، ثم كانت منی التفاتۃ، پھر فرماتی کوئی تھوڑی دیر بعد گزری تھی، میں واپس آئی، فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکان الدموع، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں، سرکار کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنسو آ رہے ہیں۔ فقلت بأبی انت و امی، یہ صحابہ والے بیت کا تب دیکھیں سرکار کی بارگاہ کا، عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ما لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ حال کیوں ہے؟ ابھی پہلے گود میں دے کے گئی تھی، اب اشک بار آنکھیں ہیں، یہ کیا ہے؟ فقال، تو سرکار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی جبرائیل، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس گئے، فاخبرنی، اور مجھے یہ خبر دی، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ آپ کی امت، کہ میری امت، کہ آپ کی امت اس کو، میرے اس شہزادے کو، اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا، ام فضل فرماتی میں نے اشارہ کیا مشار علیہ امام حسین کی طرف کہ ان کو، فقال نام تو سر فرمایا ہاں ان کو شہید کر دے گی۔ آگے فرماتے ہیں واتانی بتربتی بالحمراء، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام اس کربلا کی سرخ مٹی کو بھی لے آئے جہاں امام حسین نے شہید ہونا تھا۔ اس امام بہقی کی حدیث احمد حسین دلائل النبوہ میں جو نقل بہت ہی ایمان افروز حدیث، اس میں کتنے عقائد کی گتھیاں کھول دیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ان علوم پہ بھی مطلع فرمایا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور کیا ہے، بچی ہے یا بچہ، اللہ نے اپنے حبیب کو اس پر مطلع فرمایا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا طالب فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی ہجرک، فاطمہ بچہ جنے گی جس کی پرورش اے ام الحکیم بنت حارث تم کرو گی، اے زوجہ عباس اس کی پرورش تم کرو گی۔ وہ کہنے لگی فکان، وہاں فرمانے لگی فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ویسا ہی ہوا، انہوں نے حسین کو جنا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش میں نے کی۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے کی کیسی وضاحت ہو گئی، اہل بیت اطہار کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور آگے ترمذی کی امام فوز حدیث رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ان سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ سروت کون ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام ابو رافع کی بیوی ہے۔ قالت فرماتی ہیں دخلت علی ام سلمہ، میں ام سلمہ کے پاس آئی، وجہ تب کی، اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، فقلت وما یبکیک، میں نے عرض کی آپ کو کس شے نے رلایا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟
کس شے نے رلایا ہے؟ فقالت، تو فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سر انور پہ اور داڑھی مارے پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ فقلت ما لکا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال کیوں ہے، یہ حال کیوں بن گیا؟ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم شافر، بڑی اہم بات آ رہی ہے، شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا میں حسین رضی اللہ عنہ کی قتل ہونے کی جگہ ابھی ابھی حاضر ہوا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی حاضر ہوا۔ شاہدہ یشہد شہادتاً و شہیداً، اسی سے شہود نکلا ہے اور اسی سے شاہد اسم فاعل ہے۔ اور قرآن میں جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ اس نظریے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیث بطور دلیل آپ کو پیش کی۔ شہید تو قتل الحسین آنفا، سرکار فرماتے ہیں میں ابھی ابھی حسین کے شہید ہونے کی جگہ حاضر ہوا۔ شہید تو واحد متکلم ہے، میں ابھی ابھی امام حسین کے شہید ہونے کی جگہ حاضر ہوا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر کا معنی ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کیا غلطی میں نہ جانا۔ اہل سنت کا وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، جو قرآن میں فرمایا وما کنت بجانب الغربی، اے حبیب آپ تو کی غربی جانب موجود نہ تھے، وما کنت لدیہم، اے حبیب آپ جسمانی لحاظ سے ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے۔ تو یہاں جو نفی آیت میں کی گئی ہے جسمانی لحاظ سے ہر وقت ہر جگہ لکھی گئی ہے، اور حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی طرف اجازت ہوتی ہے، رب کی اجازت ہے، اللہ کے رسول اس وقت جہاں جائیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حاضر ہونے کے معنی۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر وقت جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ہرگز ایسا عقیدہ نہیں خیال کرنا، غلطی میں کوئی نہ رہے۔ تو یہاں یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امام حسین کی اس شہادت سے اللہ کے رسول کتنے رنجیدہ ہوئے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس داڑھی اور سر انور پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، غبار کی حالت میں خواب میں دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ ما لکا یا رسول اللہ، یہ حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی امام حسین کی شہید ہونے کی جگہ حاضر ہوا۔ اب دو اہم مسئلے بڑے ہیں جو رہ جاتے ہیں، ایک تو منت کا مسئلہ، ننگے پاؤں چلنے والی منتیں، اور وہ بھی شیطان بارگاہ میں، اور اس طرح کے جو لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں ننگے پاؤں چل کے، ننگے 10 دن ننگے چلنا ہے پاؤں، شریعت نے تو کہیں نہیں ایسا حکم دیا کہ ننگے پاؤں چل کے منت ہوتی ہے، اسلام میں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات کرو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ صحابہ نہ اہل بیت میں۔ دوسرا، خاص بدعت گاہ میں جا کے منت ماننا یہ اور بڑا ظلم ہے۔ منت صرف اللہ کے نام کی ہے، یاد رکھنا، نہ تو مزار پہ منت ہوتی ہے نہ کسی اور جگہ ہوتی ہے، منت صرف اللہ کے نام کی ہے۔ کوئی شخص منت مانتا ہے وہ اللہ کے نام کی منت مانے گا۔ مثال کے طور پہ کیا کہے، کوئی منت مانے تو کہے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے رکعت میں نفل نماز پڑھوں گا، یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یعنی منت صرف وہ مانے جو کر سکے، ایسے نہ ہو کہ وہ منت مان بیٹھے جو نبھا نہ سکے، پھر مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ منت مانے، صرف کھانوں کی منت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو کھانے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلتا، بلکہ آج یہ ہے کوئی جلسہ کھانے کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ کھانے سے ہٹ کے بھی منتیں ہیں، نفل کی منت مان لیں، 2 رکعت میں نفل پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، اور 1 دن کا روزہ رکھوں یا 1 دن کا اعتکاف کر لوں گا، یا غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی منت بھی جائز ہے۔ تو یہ منت ہے اسلام کی منت، اور یہ بدعت اور گمراہی ہے کہ 10 دن پاؤں سے جوتے اتروا دیں، اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی منتیں مانے، کوئی منت نہیں اسلام میں، یہ بدعت اور گمراہی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری اہم بات،
جو بہت ہی اہم ترین حدیث میں آپ کی گزارش کر دیتا ہوں اور ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. رواہ احمد بن سلیمان بن طبرانی فی المعجم الاوسط، سلیمان بن طبرانی معجم الاوسط نے امام حیثمی مجموع الزوائد میں اس کو نقل فرمایا. ان سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کانت لیلتی، میری رات تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. فاتت فاطمہ تو فاطمہ تو زہرا آئیں رضی اللہ عنہا، فسبقها علی جو رضی اللہ عنہ، تو ایک بار حضرت علی سبقت لے گئے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، فاطمہ تو زہرا سے پہلے حضرت علی تشریف لے آئے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا یا علی انت واصحابک فی الجنہ، اے علی تم اور تیرے ساتھی جنت میں پہنچ گئے، تم اور تیرے ساتھی جنت میں ہو. الا انہ یزم من الا انہ یزم، مگر وہ جو یہ گمان کرتا ہے، انہ یحبک کہ وہ آپ کا محب ہے، اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے. فرمایا مگر وہ جو آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں، اقوام ایسے لوگ ہوں گے یرفضون الاسلام، اسلام چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور آگے کیا فرمایا وَيَلْفِظُونَ، صرف زبانی اسلام کا اقرار کریں گے، عملاً اسلام کو چھوڑ دیں گے. لہم نفس، اور ان کا ایک خاص لقب ہوگا، یسمون الروافدہ، یسمون الرافدہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، جس کو ہمارے وقت میں شیعہ کہتے ہیں لوگ، اس کا اصل نام رافضی ہے، رافضی، ان کو رافضی کہا جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، فلا یجاز تراقیہم، مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی رہے گا. اب حضرت علی نے جو یہاں پر بڑی اہم بات ہے، جو علامت پوچھی، حضرت علی نے کیا علامت پوچھی؟ یا رسول اللہ وما علامت فیہم، ان کی علامت کیا ہوگی؟ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ، یہ وہ گروہ ہوگا جو نہ تمہارے جمعوں میں حاضر ہوگا نہ تمہاری جماعت میں حاضر ہوگا. 5 وقت کی جماعت میں غائب ہوں گے، جمعوں میں حاضر نہیں ہوں گے. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقْعُونَ، اور کیا کریں گے؟ وَيَقْعُونَ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور یہ بزرگان دین پر تان ترازی کریں گے، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے حدیث میں اصل ان کا چہرہ. اب آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں اور سب کو بچائیں. اس دن 2 بندے گزر کے جا رہے تھے مسجد کے ساتھ، اب ایک بت بنانے کا طریقہ دیکھیں، اور دوسرے پتہ سے کیا کہہ رہا تھا، میں مسجد سے سن رہا تھا، اور کہہ رہا تھا یہ جو اہل سنت ہے نا، یہ صرف صحابہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی صحابہ سے بوجھ کا یہ حال ہے ان کا، یہ صرف صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کا نام نہیں لیتے. کس جاہل نے کہا کہ ہم اہل بیت کا نام نہیں لیتے؟ الحمدللہ جتنا زیادہ اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، مگر وہ محبت بچیاں مارنا نہیں، کپڑے سیاہ کرنا نہیں، نوحے کرنا نہیں، خون پیدا کرنا نہیں، اور ماتم اور نوحے خانیوں کی اور مسجد عزاداریاں قائم کرنا نہیں. جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ شریعت نہیں بن سکتی. بخاری شریف کی حدیث میں آپ کی بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لاقم الخدود، جو رخسار پیٹے، وضرب الصدود، سینہ کوٹے، وشق الجیوب، گریبان پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی طرف نوحے کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث سے ساری رہنمائی کر دی، کون کے والے کر دی. لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی احتیاط کریں، بچوں کی حفاظت کریں، گھر والوں کی حفاظت کریں، تربیت کریں، ان کو صحیح عقائد سکھائیں، اور ہر بری محفل اور ہر بد مذہب کی محفل سے بچائیں کہ بد مذہبوں کی محفلیں جہنم کا راستہ ہیں اور اہل حق کا راستہ صرف جنت کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھیں اور دوسرا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.